امر بیل باب 45۔ عمر نے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد اگلے 2 سال لاہور اور اسلام آباد میں گزارے تھے۔ وہ نانو کے گھر نہیں رہا تھا، مگر وہ مستقل علیزہ سے ملتا اور اسے فون کرتا رہتا تھا۔ کبھی ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب وہ علیزہ کو فون نہ کرتا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کی رودات سناتے۔ عمر اسے وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے نوارتا رہتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرتی۔ عمر پر اس کا انحصار ہر معاملے میں بڑھ گیا تھا اور ایسا کرنے میں بڑا ہاتھ عمر ہی کا تھا۔ شاید وہ ہر معاملے میں اس کی اس طرح مدد نہ کرتا تو وہ ہر معاملے میں اسے انوالو کرنا چھوڑ دیتی۔ انہی 2 سالوں کے دوران معاذ حیدر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نانو میں یکدم بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں۔ ان کی سوشل سرگرمیاں بہت محدود ہو گئیں اور علیزہ پر ان کی توجہ بہت بڑھ گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ اکیلی ہو چکی تھی اور ان کے لاشعور میں یہ احساس تھا کہ کچھ عرصے کے بعد علیزہ کی شادی کی صورت میں وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائیں گی۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے علیزہ پر بہت سی پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ وہ اب اسے کسی بات پر مجبور نہیں کرتی تھی۔ عمر ان دنوں اپنی پہلی بیرون ملک پوسٹنگ پر امریکہ جا چکا تھا۔ ان کے درمیان رابطہ بھی ابھی قائم تھا، مگر فون کالز کے تسلسل میں کمی ہو چکی تھی۔ نانو کے ساتھ زندگی میں پہلی بار اس کی بے تکلفی اور دوستی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ اسی دوستی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اے لیولز کے دوران اس کے پروپوزلز کی تلاش ترک کر دی تھی۔ سمینہ اور سکندر کے اصرار اور دباؤ کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں وہی کیا تھا جو علیزہ نے چاہا تھا۔ اس میں بڑا ہاتھ عمر کا بھی تھا، جو مسلسل نانو کی برین واشنگ کرتا رہتا تھا۔ نانو کے لاشعور میں شاید کہیں یہ بات بھی تھی کہ عمر اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ علیزہ کی ابھی کہیں شادی نہ ہو، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا تو تب وہ خود اس سے شادی کرنا چاہے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جو وہ اس کی تعلیم مکمل کروانے پر اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی پسندیدگی ہے۔ عمر کی امریکہ پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی نانو کے ذہن سے یہ خیال محو نہیں ہوا، کیونکہ عمر کا ابھی بھی ان کے اور علیزہ کے ساتھ رابطہ تھا۔ اگرچہ یہ رابطہ پہلے کی طرح مستقل نوعیت کا تھا، مگر پھر بھی ابھی اس رابطے نے رسمی نوعیت اختیار نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی علیزہ کے بارے میں فکر مند رہتا تھا اور اس کے بارے میں اکثر نانو سے گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اہم مواقع پر بھی وہ کبھی علیزہ کو کال کرنا نہ بھولتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ علیزہ اور نانو کے لیے کی جانے والی کالز میں کمی آنے لگی۔ وہ اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھا۔ کیوں مطمئن نہیں تھا یہ بات اس نے کبھی تفصیل سے بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ جب بھی فون پر نانو یا علیزہ سے بات کرتا وہ تلخ ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں رچ جانے والی اس تلخی کی وجہ کیا تھی؟ جہانگیر معاذ، یا پھر ہر چیز سے بہت جلد اکتا جانے کی اس کی اپنی عادت، یا پھر جہانگیر معاذ کے دباؤ پر کیے جانے والے مسلسل غیر قانونی کام؟ پاپا مجھے ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کبھی اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز میں پاپا کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ فون پر علیزہ اور نانو سے شکایت کرتا۔ وہ کہیں گے دن تو مجھے دن کہنا ہے، وہ کہیں گے رات تو مجھے رات کہنا ہے۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہو جاتا کہ پاپا میری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اس قدر مداخلت کریں گے تو میں کبھی اس پروفیشن میں نہ آتا۔ میں نارتھ پول پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا واشنگٹن میں کام کرنے کی نسبت۔ وہ بولتا رہتا۔ تمہیں اگر جہانگیر کے اپنے کام میں مداخلت نہ پسند ہے تو تم اسے صاف کہہ دو، پہلے بھی تو تم اس سے 2 ٹوک بات کر لیتے تھے۔ نانو اسے مشورہ دیتی اور وہ آگے سے خاموش ہو جاتا۔ ایک پاپا کو مداخلت کرنے سے منع کر دوں تو اور کتنوں کو روکوں؟ وہاں کھڑے ہو کر کوئی تقریریں تو کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ غلط کام سے بچنے کے لیے میں اپنے آفس ٹیبل کے نیچے چھپ سکتا ہوں، نہ فائل پر سائن کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے اور اسے کسی نے غلط نہیں سمجھا تو اسے میں غلط سمجھنے والا کون ہوتا ہوں؟ بہترین بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جو آنکھیں، کان اور منہ بند رکھے، جو سسٹم کا کاگ بن کر رہے، میکر بننے کی کوشش نہ کرے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہتا۔ نانو کو تبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا گیا کہ علیزہ میں عمر کی دلچسپی کم ہو گئی ہے، یا پھر سرے سے ہی ختم ہو گئی ہے۔
پھر وہ بھی جان گئیں کہ جہانگیر عمر کی شادی ایک بڑے اور نامور سیاسی گھرانے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ عمر اس پر تیار نہیں تھا، مگر تب پہلی بار انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کے ساتھ عمر کی شادی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر جہانگیر عمر کو اس گھرانے میں شادی پر تیار کر ہی لے گا۔ جہانگیر ماس کے دباؤ کے سامنے ٹھہرنا عمر کے لیے بہت مشکل تھا، اور اگر وہ کسی طرح جہانگیر کے دباؤ میں نہ آتے ہوئے اس شادی سے انکار کر بھی دیتا، تب بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ علیزہ میں گزشتہ دلچسپی کی وجہ سے شادی کی خواہش کرتا۔ علیزہ کی عمر میں دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کے باوجود نانو یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ عمر کو پسند کرتی ہے، اور خود علیزہ کو بھی احساس تھا کہ نانو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ نانو کا خیال تھا عمر کے واپس آنے کے امکان بہت کم ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ جوں وہ میچور ہوگی، وہ یقیناً عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی، خاص طور پر اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان ہونے والا رابطہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رابطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ نانو کی توقعات کے مطابق میچور بھی ہو گئی تھی۔ مگر نانو کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی۔ عمر کے لیے اس کی پسندیدگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور رہی صحیح کسر 5 سال بعد اس کی یکدم واپسی نے پوری کر دی تھی۔ عمر کی شخصیت میں یقیناً بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور یہ ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مگر علیزہ ایک بار پھر کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچ رہی تھی، اور نانو کو اس بات کا خدشہ تھا کہ عمر پاکستان میں رہتا تو کسی نہ کسی طرح وہ دونوں رابطے میں رہتے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتی تھی۔ امر بیل باب 46۔ وہ اس دن فیروز چند سے کچھ کتابیں لینے گئی تھی۔ شہلا اس کے ساتھ تھی۔ کتابیں دیکھتے ہوئے وہ دونوں مختلف حصوں کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ ایک کتاب کا فلیپ پڑھنے میں مصروف تھی جب اس نے اپنی پشت پر ایک آواز سنی۔ کسی نے اس کا نام لیا تھا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ جنید ابراہیم تھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا رسپانس دے۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکی۔ گردن موڑ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کیا اور واپس رکھ دیا۔ جنید تب تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رسمی سی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ چند ہفتے پہلے بھوربن میں اس کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرم جوشی یکدم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جنید نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار میں خاصی سرد مہری تھی۔ وہ قدرے خفیف ہو گیا۔ ہاں، مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کا خاصا شوق ہو رہا ہے آج کل۔ میں جگہ جگہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ضائع کرتی پھر رہی ہوں۔ جنید سمجھ نہیں سکا وہ کس سرگرمی کا ذکر کر رہی ہے۔ اس نے ایک کتاب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی کتابوں کی تلاش کرنا کوئی غیر مناسب سرگرمی نہیں ہے، نہ ہی ایسی سرگرمی ہے جس پر کوئی وقت ضائع کرنے کا لیبل لگا سکے۔ اس نے لا محالہ یہی اندازہ لگایا کہ وہ اپنے وہاں آنے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ اسے بے اختیار عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ شاید میں واقعی ہر قسم کے ادب و آداب بھولتی جا رہی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ آپ بھوربن سے کب آئے؟ وہ بمشکل اپنے چہرے پر ایک نمائشی مسکراہٹ لائی۔ کافی دن ہو گئے۔ جنید کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھرتی دیکھ کر عجیب سی تسلی ہوئی۔ آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، مکمل طور پر تو نہیں، مگر بڑی حد تک۔ دوبارہ کب جا رہے ہیں؟ ابھی فوری طور پر تو نہیں جاؤں گا، کچھ عرصے کے بعد چکر لگاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا سوال کیا جائے کسی ایسے شخص سے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی حقیقی سوال نہ ہو؟ وہ سوچ میں گم گئی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جنید اب اس سے اپنے پروپوزل کے بارے میں بات ضرور کرے گا۔ اس کا اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔ وہ بھی اب خاموش تھا۔ شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ علیزہ سے کیا بات کرے، یا پھر علیزہ کے تاثرات نے اسے کچھ محتاط کر دیا تھا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد جنید نے پھر خاموشی کو توڑا۔ نہیں، میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، علیزہ نے شہلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جنید نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔
جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے روانی میں کہا، شہلا۔ وہ منہ کھولے جنید کو دیکھنے لگی، پلکیں جھپکے بغیر، کسی بت کی طرح۔ جنید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس نے بہت تیزی سے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں؟ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ 5 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا تھا۔ علیزہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اب بھی پلکیں جھپکائے بغیر جنید کو گھور رہی تھی۔ جنید اس کے تاثرات سے کچھ گڑبڑا گیا۔ آپ میری فرینڈ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو اس کا نام پکارتے سنا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ کی بجائے اطمینان تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر شہلا کو دیکھا، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ جنید نے اب اس سے پوچھا۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ کی فرینڈ کا نام لینے پر آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ جنید نے دلچسپی سے کہا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہ ہو اور میری فرینڈ کو پہچانتا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کی فرینڈ کو نہیں پہچانتا، صرف آپ کے منہ سے میں نے ان کا نام سنا تھا، وہی دہرا دیا۔ جنید نے معذرت خانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن جہاں تک آپ کو جاننے کا تعلق ہے تو وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کوئی یہ اندازہ غلط ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ ہم بھوربن میں اچھا خاصا وقت اکٹھے گزار چکے ہیں۔ اس نے جیسے علیزہ کو یاد دہانی کروائی۔ اور مجھے لگتا ہے میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگا ہوں۔ علیزہ کا دل چاہا وہ اس سے کہے، آپ مجھے اتنا بھی نہیں جاننے لگے کہ مجھے پروپوز کرنے لگے، مگر کچھ کہنے کے بجائے اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا، جنید نے ایک بار پھر بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ آئیں میں آپ کو ان سے ملواؤں؟ جنید نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پھر کبھی ان سے مل لوں گی، علیزہ نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ اس وقت مجھے کچھ جلدی ہے۔ جنید نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر انکار صاف تحریر تھا۔ چند منٹوں کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری فرینڈ کو بھی جلدی ہے، ہمیں گھر سے نکلے خاصی دیر ہو گئی ہے۔ آپ کی فرینڈ اس وقت کتابیں دیکھنے میں مصروف ہے، جب تک وہ کچھ خریدیں اور بل بنوائیں تب تک آپ رابعہ سے مل سکتی ہیں، جنید نے ایک بار پھر کہا۔ علیزہ شش و پنج کا شکار تھی، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جنید نے نرمی سے کہا۔ میں مل لیتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھا دیا۔ رابعہ، یہ علیزہ سکندر ہے۔ رابعہ کے قریب جاتے ہی جنید نے تعارف کروایا، مگر رابعہ کے چہرے پر پہلے سے موجود شناسا مسکراہٹ نے علیزہ کو بتا دیا تھا کہ یہ تعارف رسمی ہے۔ وہ اس کے بغیر بھی علیزہ کو جانتی اور شاید پہچانتی بھی تھی۔ کیسے؟ اسے حیرانی تھی۔ رابعہ نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو خیر مقدمی انداز میں چوما۔ اور یہ میری بڑی بہن ہے رابعہ، یہ ان کا بیٹا ہے صالح۔ جنید نے کافی ذکر کیا تھا تمہارا، رابعہ بڑی بے تکلفی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جنید نے آپ کا ذکر بھی کیا تھا کچھ ہفتے پہلے جب ہم بھوربن میں ملے تھے، علیزہ نے کہا۔ میں نے تو جنید سے جب بھی کہا تھا کہ تمہیں میرے گھر کھانے پر لائے، تم اسلام آباد میں ٹھہری تھی نا، میری رہائش وہیں پر ہے۔ علیزہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، وہ جنید سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی کمپنی دے سکتی تھی، تمہاری بوریت خاصی کم ہو جاتی، خود میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ میں بھوربن سے آنے کے بعد زیادہ دن اسلام آباد میں نہیں ٹھہری، تیسرے ہی دن واپس آ گئی تھی، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں بھوربن جانے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تم 2-3 ماہ رہی ہو وہاں۔ علیزہ مسکرائی۔ پہلے آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تو جنید کو جانتی بھی نہیں تھی۔ علیزہ نے جنید اور رابعہ کو ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پایا، پھر اگلے ہی لمحے جنید نے کہا، ہم لوگ صالح کی فرمائش پر اب آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اور آپ کی فرینڈ بھی ہمیں جوائن کریں۔ بات کا موضوع ایک بار پھر بدل گیا تھا۔ یہ دانستہ طور پر ہوا تھا یا نادانستہ طور پر، علیزہ اندازہ نہیں کر سکی۔ مجھے اور شہلا کو واپس جانا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں جلدی ہے، کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں گھر سے، علیزہ نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ اگر تھوڑا سا وقت تم میرے ساتھ گزار دو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔
इस बार राबिया ने कहा, मैं ज़रूर गुजारती और मुझे इनकार करते हुए शर्मिंदगी भी हो रही है, मगर ये मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास वाकई जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, जुनैद ने उसकी माज़रत कबूल करते हुए कहा। वो उन्हें खुदाफिज कहकर जब वापस शहला की तरफ आई तो वो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जा थी। ये कौन थे? उसने अलीसा के करीब आते ही पूछा। तुम यहाँ से चलो, फिर बताती हूँ, अलीसा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा। मगर मुझे तो अभी कुछ और किताबें देखनी है, वो तुम दोबारा किसी दिन देख लेना, फिलहाल यहाँ से चलो, अलीसा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जुनैद और राबिया भी वहीं थे और वो नहीं चाहती थी कि उनसे झूठ बोलने के बाद अब वो शहला के साथ ज्यादा देर उनके सामने ठहरे। तुम्हें जल्दी किस बात की है? शहला ने कदरे हैरानी से कहा। तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, उसने शहला के साथ बाहर निकलते हुए कहा। बिल अदा करने के बाद शहला ने अपनी किताबें ली और दोनों बाहर निकल आए। ड्राइविंग सीट संभालते ही शहला ने अलीसा से पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? इतनी अफरा तफरी में मुझे क्यों लाई हो? मैं उन लोगों को अवॉइड करना चाहती थी, इसलिए, अलीसा ने इत्मीनान से कहा। क्यों? शहला ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए हैरत से कहा। वो आइसक्रीम खाने के लिए साथ चलने की ऑफर कर रहे थे, इसलिए। थे कौन ये? वो गाड़ी को पार्किंग से निकालते हुए बोली। इस लड़के का नाम जुनैद इब्राहिम है, अलीसा ने कुछ सोचते हुए कहना शुरू किया। चंद हफ्ते पहले बूरबन में मुलाकात हुई थी मेरी उसके साथ। आंटी सजीला के किसी जानने वालों का बेटा है। फिर अलीसा चंद लम्हों के लिए खामोश रही। मेरे लाहौर वापस आने से पहले उसके घर वाले नानू के पास आए थे प्रपोजल लेकर। फिर नानू ने क्या कहा? रिजेक्ट कर दिया, शहला ने कयास राय की। नहीं, उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है। वह विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमाए हुए थी। शहला ने गौर से उसका चेहरा देखा। नानू ने तुमसे बात की होगी? हाँ, और तुमने हस्बे मामूल इनकार कर दिया होगा। अलीसा खामोश रही। शहला ने एक गहरा सांस लिया। क्या करता है ये? उसका इशारा जुनैद की तरफ था। आर्किटेक्ट है। उसके साथ कौन था? उसकी बड़ी बहन और भांजा। मुझे देखने में अच्छा लगा है, सोबर और डिसेंट, शहला ने राय दी। तुम्हें कैसा लगा? इस बार अलीसा ने गर्दन मोड़कर कुछ तरशी से पूछा। किस हवाले से? तुम्हारा क्या अंदाजा है मैं किस हवाले से पूछ रही हूँ? जिस हवाले से तुम पूछ रही हो, मैंने वो हवाला जहन में रखकर उस पर गौर नहीं किया। वैसे वो अच्छा है, बहुत से दूसरे लोगों की तरह, उसने दो टोक अंदाज में कहा और एक बार फिर विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। गाड़ी में कुछ देर खामोशी रही। फिर शहला ने उससे कहा, तुम्हें आखिर परेशानी किस बात की है? तुमको ये प्रपोजल कबूल नहीं है, इनकार तुम कर चुकी हो। नानो ये इनकार उन तक पहुंचा देंगी। बात खत्म हुई। मैंने इनकार नहीं किया। शहला ने बेइख्तियार गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अब भी बाहर सड़क पर नजरें जमाई थी। इनकार नहीं किया? तुम्हें ये प्रपोजल कबूल है? मैंने ये तो नहीं कहा। ये क्या बात हुई? तुमने इनकार नहीं किया तो उसका वाज़े मतलब तो यही है कि वो तुम्हें पसंद है, या कम से कम तुम्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर अब तुम कह रही हो कि तुमने इकरार भी नहीं किया। शहला कुछ उलझ गई। मैंने नानो को उमर से बात करने के लिए कहा है। क्या बात करने के लिए? अलीसा ने गर्दन मोड़कर शहला की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इट्स वेरी ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि वो उमर से मेरे प्रपोजल के बारे में बात करें। वो एक लम्हे के लिए रुकी। ये बहुत तकलीफदेह है, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं आखिर कब तक उमर के लिए हर प्रपोजल को रिजेक्ट करती रहूंगी? वो होठ भींचते आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। नानू ने उमर को लाहौर बुलवाया है। वो अभी कुछ मसरूफ था, इसलिए नहीं आ सका। चंद दिन तक आ जाएगा, तब नानू उससे बात करेंगी, उसने शहला को बताया। तुम्हें पता है जूडिथ पाकिस्तान आई हुई है? 5-6 साल पहले जब जूडिथ 1-2 बार पाकिस्तान आई थी, तब नानो के घर पर शहला से भी उसकी चंद मुलाकातें हुई थी। बाद में भी अलीसा जूडिथ के बारे में उसे खासी तफसीलात बताती रही, मगर अब अचानक उसके मुंह से जूडिथ का नाम सुनकर उसे हैरत हुई थी। तुम्हें कैसे पता है? अलीसा ने बेख्तियार कहा। इसका मतलब है तुम उसकी यहाँ मौजूदगी से बेखबर नहीं हो। वो शहला की बात पर चुप सी हो गई। दोनों पिछले कई दिनों से लाहौर में हैं। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मेरा ख्याल था तुम परेशान होगी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुई। एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं दोनों, एक ही रूम में, मिस्टर एंड मिसेज उमर जहांगीर के तौर पर। अलीसा ने फक होते चेहरे के साथ उसे देखा।
وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فاروق کچھ دن پہلے اپنے غیر ملکی کسٹمر کو ٹھہرانے گیا تھا وہاں۔ اس نے اپنے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت عمر بھی وہاں ریسیپشن پر چیک ان کر رہا تھا۔ فاروق سے ملا اور جوڈت کا تعارف بھی کروایا، فرینڈ کے طور پر، مگر وہاں چیک ان مسٹر اور مسز عمر جہانگیر کے طور پر کیا۔ وہ دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے گھر آ کر مجھ سے پوچھا تھا عمر کی شادی کے بارے میں۔ ظاہر ہے میں نے تو یہی کہنا تھا کہ نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھے یہ سب بتایا۔ پھر پرسوں میں نے ان دونوں کو خود فورٹریس میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ دونوں یہی ہیں، اور تم نانو سے کہہ رہی ہو کہ وہ عمر سے تمہارے پرپوزل کے بارے میں بات کریں۔ شہلا نے کچھ استہزائی انداز میں اپنی بات ختم کی۔ عمر نے جوڈت سے شادی نہیں کی، علیزہ نے بے اختیار کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ اگر شادی کرتا تو اس طرح چھپ کر نہ کرتا، کھلم کھلا کرتا، اور اگر چوری سے کرتا تو بھی کم از کم نانو کو ضرور بتا دیتا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہو۔ شہلا نے خیال ظاہر کیا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے۔ وہ اس طرح چھپ کر شادی کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے اس نے شادی نہیں کی ہوگی، مگر شادی کے بغیر جوڈت کے ساتھ اس کا ایک ہی روم میں قیام زیادہ قابل اعتراض بات ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، علیزہ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ کم آن، ذاتی مسئلہ؟ تم اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ اتنا بڑا ایشو اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ علیزہ اس بار خاموش رہی۔ تم نے کبھی ان دونوں کے تعلق کے بارے میں غیر جانبداری سے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خود تمہارے بقول وہ دونوں ہائی اسکول سے اکٹھے ہیں، 20 سال تو ہو ہی گئے ہیں ان دونوں کی دوستی کو، اور ایک زمانے میں تمہیں یہ شک بھی تھا کہ عمر اس سے محبت کرتا ہے اور شاید اسی سے شادی کرے گا، مگر وہ صرف شک تھا، عمر نے اس سے شادی نہیں کی۔ علیزہ نے مداخلت کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمر نے ابھی تک کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ اگر وہ شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ شہلا اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ تم عمر پر آج اتنی تنقید کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لیے میری پسندیدگی تم سے کبھی بھی چھپی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی تم نے جوڈت کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں عمر کے لیے تمہاری پسندیدگی سے ہمیشہ سے ہی واقف تھی، مگر جوڈت اور عمر کی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز یا ان کے تعلق کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ مگر اب یہ جاننے کے بعد کہ عمر کے اس کے ساتھ تعلقات صرف دوستی اور محبت کی حد تک نہیں ہیں، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمر تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا، میں عمر کے بغیر نہیں رہ سکتی، تم اس کے لیے میری فیلنگ سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس نے شہلا سے احتجاج کیا۔ زندگی صرف فیلنگز کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ فرض کرو تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور جوڈت مسلسل اس کے ساتھ اس طرح کی دوستی رکھتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی محترمہ؟ شہلا نے استہزائی انداز میں کہا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ شہلا نے مذاق اڑایا۔ عمر ایک دیانت دار شخص ہے، دھوکہ نہیں دے گا مجھے۔ اسے اپنی آواز خود کھوکھلی لگی۔ اور فرض کرو اگر اس نے دیا تو؟ میں ایسی کوئی ناممکنات فرض نہیں کر سکتی، اس نے خفگی سے کہا۔ زندگی میں بعض دفعہ ناممکنات ہی ڈراؤنے خواب بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ شہلا، ہمیں ٹاپک چینج کر دینا چاہیے، کیونکہ تم عمر کے بارے میں سچ سننے کو تیار نہیں ہو، ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر اس کا مذاق اڑایا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کو جوڈت سے ہی محبت ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ اس کو تم سے محبت نہیں ہے علیزہ، یہ بات تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ اس بار شہلا کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں اتنے سالوں میں کبھی تو پروپوز کرتا، کبھی تو تم سے اظہار محبت کرتا، کبھی تو تمہیں کوئی آس دلاتا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ کیا میں نے آج تک تم سے کبھی یہ کہا ہے؟ وہ شہلا کی بات کاٹ کر بولی۔ میں نے تو یہ خواہش کی بھی نہیں کہ اسے مجھ سے محبت ہو۔ میں تو صرف شادی کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ون سائیڈڈ افیئر۔ ہاں، تم اس کو ون سائیڈڈ کہہ لو، مگر کیا برائی ہے اگر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو اچھی لگتی ہے۔ چیزوں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے علیزہ۔ انسانوں کو کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ پروپوزل کے بارے میں بات کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو پتہ نہیں،
پھر نانو کسی سے بھی میری شادی کر دیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، اور وہ کسی یقیناً جنید ابراہیم ہوگا۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم جنید ابراہیم کو ہی اپنا پہلا انتخاب رکھو؟ کم از کم اس کی زندگی میں کوئی جوڈت نہیں ہے۔ عمر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور میرے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اس نے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے حیرت ہے علیزہ، چند ماہ پہلے یہ تم ہی تھیں جو عباس اور عمر کے خلاف اتنی باتیں کر رہی تھیں، اور اب تم خود اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہو، اس کی ساری برائیوں کو جانتے ہوئے بھی۔ شہلا بہت عجیب انداز میں ہنسی۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ ان حالیہ واقعات نے عمر کے بارے میں تمہاری فیلنگز کو خاصا بدل دیا ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔ شہلا کی آواز میں افسوس جھلک رہا تھا۔ عمر پر اتنی تنقید کرنے کے بعد بھی تم ابھی تک اس کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو جس طرح 5 سال پہلے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ اسے ڈانٹ رہی تھی یا نصیحت کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس وقت اسے ناگوار لگ رہا تھا۔ میری اس کے ساتھ جو جذباتی انوالومنٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے نفرت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کم از کم تم تو یہ بات سمجھو۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وقتی طور پر جذبات کو ایک طرف رکھ دو۔ جس آدمی کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنی ہو اس کے بارے میں صرف جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اب قدرے مدھم آواز میں اسے سمجھا رہی تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب یہ صرف ون سائیڈڈ لو افیئر ہو۔ شہلا، یہ افیئر نہیں ہے، علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ افیئر نہیں چلا رہا۔ میری اس کے لیے کچھ خاص فیلنگز ہیں، یا تم یہ کہہ لو کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ کسی افیئر کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو میں مان لیتی ہوں۔ یہ افیئر نہیں ہے، محبت ہے، مگر تم اس کے ساتھ انوالوڈ ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ کتنا پرسکون رہ سکتی ہو تم اس طرح کے آدمی کے ساتھ؟ شہلا، اس ٹاپک پر بات نہ کرو۔ تم اس طرح بات کرو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہو، مگر کبھی نہ کبھی تو تمہیں اس تکلیف سے گزرنا ہی ہے۔ میں نہیں کہوں گی، کوئی اور کہے گا۔ پانی میں نظر آنے والے عکس کو چادر ڈال کر چھپایا نہیں جا سکتا، شہلا نے صاف گوئی سے کہا۔ تم اپنے لیے فیصلے کرنے میں آزاد ہو۔ میں یا کوئی دوسرا تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ ہی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ سکتا ہے۔ عمر کے حوالے سے تم نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ تم اس کے بارے میں ذرا جذبات سے کام لیے بغیر سوچو۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے گردن موڑ کر شہلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم بھی وہی نہیں کرتی جو میں نے کیا ہے؟ کیا تم بھی اس شخص سے شادی کرنے کی خواہش نہ رکھتی جسے تم پسند کرتی ہوتی؟ ہاں، یقیناً اگر اس کی زندگی میں کوئی جوڈت نہ ہوتی تو۔ وہ شہلا کی بات کے جواب میں چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکی۔ کچھ کہنے کے بجائے اس نے شہلا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عمر کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی غور کرو۔ عمر سے بہتر لوگ موجود ہیں ہر لحاظ سے۔ مجھے جنید بھی اچھا لگا ہے۔ علیزہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ عمر کا کیا پتا، ہو سکتا ہے اس نے واقعی جوڈت کے ساتھ شادی کر لی ہو سکتا ہے وہ کہہ دے ہمیشہ کی طرح کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے وہ اگر کچھ عرصے کے بعد شادی کرے بھی تو جوڈت سے ہی۔ وہ ناقابل یقین شخصیت ہے۔ میں مانتی ہوں تمہاری اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال ایموشنل اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے، وہ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کے علاوہ تم کسی دوسرے کے لیے یہ سب محسوس نہ کر سکو۔ وہ اسی مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ نے یکدم آنکھیں کھول کر شہلا سے کہا۔ ہاں، تم سے نانو نے کہا ہے مجھ سے یہ سب کہو؟ شہلا کچھ بول نہیں سکی۔ اسے علیزہ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ اسے اس طرح چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر علیزہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا، آج فیروز سنز بھی تم مجھے جان بوجھ کر لے گئی تھی۔ یہ بھی یقیناً تم سے نانو نے کہا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ شہلا نے کچھ خفت سے کہا۔
شہلا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں بچی بھی نہیں رہی، اور تم لوگوں کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ جنید کو تمہارا نام کیسے پتا ہے۔ وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا مجھ سے کہ اس نے مجھے تمہارا نام لیتے سنا ہے، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے فیروز سنس پر ایک بار بھی تمہارا نام نہیں لیا۔ علیزہ، علیزہ نے شہلا کی بات کاٹ دی۔ کبھی سجیلا آنٹی مجھے ٹریپ کر کے اس سے ملوا رہی ہیں، کبھی نانو، اور اب تم۔ میں اس قدر احمق اور امیچور نہیں ہوں جتنا تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نانو اگر عمر سے بات کرنا نہیں چاہتی تو نہ کریں، مگر تمہارے ذریعے اس کے خلاف میری برین واشنگ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ علیزہ، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری برین واشنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ شہلا اب کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ سب کچھ خود مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ تمہارے ذریعے کیوں کہلوایا ہے انہوں نے یہ سب؟ ان کا خیال تھا میں تمہیں یہ سب کچھ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہوں۔ ہاں، عمر کے خلاف باتیں کر کے، جھوٹ بول کر تم مجھے ہر چیز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہو۔ وہ مکمل طور پر شہلا سے برگشتہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے خود صاف صاف یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ وہ عمر سے بات نہیں کریں گی؟ ایسی من گھڑت کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر اور جودت کی شادی؟ نان سینس! یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ عمر واقعی جودت کے ساتھ اس ہوٹل؟ علیزہ نے خفگی سے شہلا کی بات کاٹ دی۔ انف از انف! کم از کم میرے سامنے ان دونوں کے حوالے سے کچھ بھی مت کہنا۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو تم خود وہاں جا کر اس بات کو کنفرم کر لو۔ میں اتنی تھرڈ کلاس حرکت کبھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ تمہیں مجھ سے ایسی باتوں کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ شہلا سے کہا، تم میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، میری ہر بات تمہیں جھوٹ لگ رہی ہے، پھر میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں کہ تمہیں خود تمہاری آنکھوں سے سب کچھ دکھا دوں؟ علیزہ ناراضی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب کم از کم مجھ سے ناراضی تو ختم کر دو۔ شہلا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں نانو کا ماؤتھ پیس بننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اکھڑے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ مجھے تمہاری فکر تھی، اس لیے۔ کم آن شہلا، یہ پرواہ اور فکر جیسے لفظ استعمال مت کرو۔ دوستوں کو کبھی فکر اور پرواہ کے نام پر حقائق چھپانے اور جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے دوستی جیسا رشتہ کتنی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ وہ اس بار سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم اب مجھ سے عمر اور جودت کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ لینا، مگر ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ میں اس سارے معاملے سے خود نپٹنا چاہتی ہوں، اور اگر میں نانو کو عمر سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتی ہوں تو پھر نانو کے سامنے بیٹھ کر یہ سب باتیں بھی ڈسکس کر سکتی ہوں۔ وہ رکی، پھر قدرے توقف سے بولی، نانو کو مجھے اب واقعی میچور سمجھ لینا چاہیے کہ میں ہر ایموشنل کرائسس کا سامنا کر سکتی ہوں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والے فیز سے گزر چکی ہوں میں، بلکہ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ مجھے نانو اور تمہارے خلوص اور میرے لیے اپنی محبت پر شبہ نہیں ہے، مگر تم لوگوں کو عمر کے لیے میری فیلنگز کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ میں اسے صرف کسی سنی سنائی بات کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار نمایاں بے بسی تھی۔ جہاں تک جودت کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ اس کی زندگی میں رہی ہے، تب بھی جب وہ کئی سال پہلے یہاں ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہا تھا، اور اگر اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی، میرے لیے وہ سب کچھ کیوں کرتا رہتا جو وہ آج تک کرتا آیا ہے؟ ہر ایک کے لیے تو نہیں کرتا، وہ کچھ تو ہوگا اس کے دل میں میرے لیے۔ اور مجھ سے یہ نہ کہو کہ یہ محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے یا مروت، یہ کم از کم ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کی لرزش چھپانے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور وہ انہیں چھلکنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ شہلا نے ہمدردی سے اسے دیکھا، پھر اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں، تم اگر واقعی یہ سمجھتی ہو کہ عمر کے علاوہ، تو ٹھیک ہے، تم نانو کو کہو ایک بار پھر کہ وہ اس سے بات کرے۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی تمہارے لیے کچھ خاص فیلنگز رکھتا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو مجھ سے زیادہ تمہارے لیے اور کوئی خوش نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں خود عمر سے۔ وہ اب تلافی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آج شام عمر کو بلوایا ہے، نانو نے صبح ناشتے کی میز پر علیزہ کو بتایا۔
وہ स्लाइस पर जैम लगाते हुए रुक गई। उसे अपने खून की गर्दिश और धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई। वो शाम के बजाय रात को आया था। अलीज़ा उस वक्त अपने कमरे में थी। नानू ने उसके लिए रात का खाना तैयार करवाया था और उसके आने के थोड़ी देर बाद ही नानू ने अलीज़ा को खाने के लिए पैगाम भिजवाया। मुझे भूख नहीं है, उसने मुलाजिम से कहलवाया था। वो उस वक्त उमर का सामना नहीं करना चाहती थी, ना ही वो कर सकती थी। उसके इस्लामाबाद के क़याम के बाद वो आज पहली बार यहाँ आया था। उसके आने के कुछ देर बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके वो अपने बेड पर आकर लेट गई। उसकी आंखों से नींद मुकम्मल तौर पर गायब थी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो छत को घूरती रही। उमर 12 बजे के करीब वापस गया था। उसने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। बेख्तियार उसका दिल चाहा वो उठकर बाहर जाए और नानू से पूछे कि उसने क्या कहा। क्या हमेशा की तरह वही रटा रटाया जुमला, मैं शादी करना ही नहीं चाहता, ना ही कभी करूँगा, मैं आज़ाद हूँ और मुझे अपनी आज़ादी पसंद है, या फिर ये कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, कुछ साल के बाद उसके बारे में गौर करूँगा और जब शादी के बारे में सोचूंगा तो अलीज़ा के बारे में भी गौर करूँगा। उसे कई साल पहले नानू के साथ होने वाली उसकी गुफ्तगू याद आ गई जो उसने इत्तफाकन सुन ली थी और तब पहली बार उसने उमर के बारे में बड़ी हैरत से सोचा था। उमर से शादी? क्या वो मुझसे शादी करना चाहता है? क्या मैं उससे शादी कर लूँगी? एक टीनेजर के तौर पर उससे इस बात पर हंसी आई थी, मगर वो बात उसके जहन से कभी महव नहीं हुई। वो उसके लाशऊर का एक हिस्सा बन गई थी और वक्तन फवक्तन उसके जहन में उभरती रहती थी। वो उठकर बाहर नानू के पास नहीं गई। नानू यकीनन अब सोने के लिए जा चुकी होंगी। अगर वो सोने के लिए ना भी गई तब भी हो सकता है वो इस मौजू पर मुझसे इस वक्त बात ना करें। बेहतर है मैं उनसे सुबह ही बात करूं। उसने आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश शुरू कर दी। ये काम खासा मुश्किल था, मगर वो रात के किसी पहर सोने में कामयाब हो ही गई थी। वो सुबह जिस वक्त बेदार हुई 9 बज रहे थे। आंखें खोलते ही जो पहला ख्याल उसके जहन में आया वो रात को उमर की नानू के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में था। हर रोज सुबह बेदार होने के बाद की मामूल की बेफिक्री यकदम कहीं गायब हो गई थी। रात वाली बेचैनी और इस्तराब ने यकदम उससे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नाश्ता करने के लिए वो जिस वक्त डाइनिंग टेबल पर आई उस वक्त नानू पहले ही वहाँ मौजूद थी। अलीज़ा ने उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, उसे नाकामी हुई। नानू संजीदा नजर आ रही थी। वो आम तौर पर संजीदा ही रहती थी। उन्होंने हमेशा की तरह अलीज़ा को नाश्ता पेश करना शुरू कर दिया था। वो उस वक्त उनके मुंह से ये नहीं सुनना चाहती थी। आज मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनवाए हैं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद आएंगे। या फिर ऑमलेट लोगी या बॉइल्ड एग या फ्राइड। वो कम से कम आज सुबह उनसे ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी और वो उससे वही बातें कर रही थी। वो अपने आसाब पर काबू रखे उनकी बातें सुनते हुए नाश्ता करती रही। वो मुंतज़िर थी वो अभी खुद बात शुरू करेंगी। नानू ने ऐसा नहीं किया। जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसने स्लाइस को सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए नानू से कहा, आपने उमर से बात की? नानू ने चाय पीते हुए सर उठाकर उसे देखा, फिर कप फ्रिज में रख दिया। सांस रोके पलकें झपकाए बगैर उनका चेहरा देखते हुए उनके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ों की मुंतज़िर रही। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उमर इतना दो टोक इनकार करेगा। ना ही ये तवक्को थी कि नानू उस दो टोक इनकार को उसी तरह किसी लगी लिपटी के बगैर उसके सामने पेश कर देंगी। क्यों? जिंदगी में कभी एक लफ्ज़ बोलने के लिए उसे इतनी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी जितनी उस वक्त करनी पड़ी। नानू ने एक गहरा सांस लिया। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? क्या उमर से आपने ये नहीं पूछा था? फिर उसके पास बहुत सी वजूहात हैं। मसलन वो खानदान में शादी नहीं करना चाहता। ये तो कोई वजह नहीं। उसने बेयकीनी से नानू को देखा। क्या सिर्फ इस बिना पर वो मुझे रद्द कर रहा है कि मैं उसकी कज़न हूँ? मैं सिर्फ उसकी कज़न ही तो नहीं हूँ। मैंने उससे कहा था ये, मगर उसने कहा कि अगर इस बात को नज़रअंदाज कर भी दिया जाए तब भी तुमसे शादी ना करने के लिए उसके पास बहुत सी वजूहात हैं। नानू ने संजीदगी से कहा। क्या कहा होगा उसने? यही कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता? अलीज़ा ने रंजीदगी से नानू की बात काटते हुए कहा। या ये कहा होगा कि वो शादी करना ही नहीं चाहता? वो एक लम्हे के लिए रुकी। नानू, मैं उसका इंतज़ार कर सकती हूँ।
10 साल, 20 साल, 30 साल, सारी जिंदगी। नानो खामोशी से उसे देखती रही। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो कभी शादी नहीं करेगा। कभी ना कभी तो उसे शादी करना ही पड़ेगी। वो सारी जिंदगी अकेला तो नहीं रह सकता। फिर इस तरह की बात क्यों करता है वो? उसके लहजे में अब बेचारगी थी।